نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 130، 131 اور 132 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں اور اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا، اس مقام پر غزوہ احد کا ذکر تفصیل سے شروع ہونے والا ہے، چونکہ ایک اعتراض تھا کفار کی جانب سے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو غزوہ احد کے اندر اتنے زخم کیوں لگے. اس کا تفصیلی جواب آ رہا ہے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے گزشتہ سبق میں ہم نے غزوہ بدر کا واقعہ پڑھا. بدر میں تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے نا، 3 گنا بڑے لشکر کو شکست فاش ہوئی ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. تو یہ کامیابی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. آج کے سبق میں سود کی حرمت کا بیان ہے، لیکن تھوڑی سی بات پہلے زبانی سمجھیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے ذکر کے درمیان میں سود کا مسئلہ کیوں بیان کیا گیا؟ تو اس کے ربط اور جوڑ مفسرین نے جو بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں. ایک ربط تو یہ ہے چونکہ جہاد کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم بھی آتا ہے. تو سود کی مذمت اس لیے بیان کی کہ بعض لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تو درکنار، ادھار بھی بغیر سود کے نہیں دیتے. تو ایک ربط تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاں ضرورت پیش آئے مال خرچ کرنے والے بنو. ایک ربط اور جوڑ یہ ہے. دوسرا ربط اور جوڑ بڑا خوبصورت ہے. اس کی مثال پہلے سمجھیے. میرے بیٹے کو لگ گئی چوٹ اور وہ رو رہا تھا اور میں اسے چپ بھی کروا رہا ہوں اور ساتھی بھی کر رہا ہوں. دیکھو نا، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو پھر سزا مل جاتی ہے. میں نے تمہیں کل کہا نہیں تھا نماز پڑھا کرو، نماز نہ چھوڑا کرو، فلاں کا جھوٹ نہ بولا کرو. دیکھو نا یہ سزا ملی ہے. جب چوٹ لگی ہو نا تو ایک گزشتہ بات جو اس کے اندر غلطی ہے اس وقت سمجھانے سے زیادہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے، دل نرم ہوتا ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو چوٹ لگی ہوئی تھی اور اس وقت اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بات بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تھوڑی سی تم سے غلطی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑا کیا تھا تم وہاں سے ہٹے تو کتنی سزا ملی. اور چہ جائے کہ سود جیسا معاملہ اتنا بڑا جس سے اللہ نے بار بار منع کیا ہے، اگر کوئی اس کے قریب گیا تو کتنی سخت سزا ملے گی. یہ ربط اور جوڑ مفسرین نے بڑا خوبصورت بیان کیا. میں نے آج پڑھا تو بڑا دل خوش ہوا کہ دیکھو کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں واقعتاً کہ اصل میں اس زخم کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری بات بھی ساتھ سمجھا دی ہے. اب آئیے آیات کی طرف. یہ جو آیت ہے
اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ میں سود کی حرمت کے بارے میں مکمل پورا رکوع پڑھ چکے ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ تو آخر میں نازل ہوئی، اگرچہ ترتیب میں پہلے لکھی ہے، تو وہ جو سود کی حرمت کی آیات تھیں وہ آخری حکم تھا اور یہ پہلا حکم ہے۔ آخری حکم میں تو بالکل واضح طور پہ فرمایا اگر سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس پہلی صورت میں پہلے مقام پہ یہاں پہ جو عرب کے اندر اکثر رائج تھا سود، اس کا ذکر ہے۔ اکثر رائج اس وقت یہ تھا اور آج بھی یہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی ایک بندے کے پاس گیا ادھار لینے کے لیے، اس نے اس سے ادھار پہ کچھ رقم لی، مثلا 1,00,000 روپے مجھے قرض دے دو، میں آپ کو 1 سال بعد واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 1,00,000 کے ساتھ میں 10,000 فالتو بھی لوں گا، 1,10,000 لوں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ طے ہو گیا۔ اب سال پورا ہو گیا، اس کے پاس 1,00,000 روپیہ اور 1,10,000 نہ بن سکا۔ وہ پھر گیا، اس نے کہا یار ایسے کرو 6 مہینے مجھے مہلت اور دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 5,000 اور بڑھا دوں گا، 1,15,000 اب دینے ہوں گے۔ پھر وہ مدت پوری ہوئی، وہ پھر گیا 6 مہینے کی اور مہلت مانگی، اس نے 5,000 اور بڑھا دیا۔ اسی طرح مہلت بھی مانگتا گیا اور پیسے بھی بڑھتے گئے۔ جب پیسے بڑھ گئے، جس سے 1,00,000 نہیں پورا ہو رہا تھا اس سے 1,50,000 کہاں سے پورا ہوگا؟ بس وہ کماتا اور دیتا اور کماتا اور دیتا، لیکن وہ آگے سود کی شرح بڑھ جاتی اور یہی حال اس کا ہو جاتا جو آج کل ہمارے پاکستان کا ہو گیا۔ یہی حال ہوا نا، سود کی وجہ سے ہوا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اضعاف مضاعفہ کا لفظ یہاں استعمال کیا کہ تم دگنا در دگنا کھاتے ہو سود، اضافہ پھر اضافہ پھر اضافہ پھر اضافہ، تو اس سے باز آ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز ہے نہیں۔ یہاں پہ سود کا تھوڑا سا مسئلہ میں عرض کر دوں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ ایک تو یہ سود ہے جو ابھی میں نے مثال دے کے بات سمجھائی، جو وقت بڑھتا گیا تو سود کی قیمت بھی بڑھتی چلی گئی، اس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی سود کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں گن کر نام لیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة۔ 6 چیزیں حضور نے نام لیا۔ گندم کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، نمک کے بدلے میں، کھجور کے بدلے میں، سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، مثلاً بمثل یدم بیدن والفضل ربا، بالکل برابر سے برابر ہو اور اس میں اضافہ ہوا ذرا بھی تو وہ سود ہے۔ یہ جو پہلی قسم میں نے بتائی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا، اس کو کہتے ہیں ربا سود کے ساتھ وقت کے ساتھ۔ دوسرا ہے ربا بالفضل، اضافے کے ساتھ۔ وقت کے ساتھ جو بڑھاتے ہیں وہ بھی حرام ہے، اور جب دونوں طرف سے جنس ایک ہو۔ دیکھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے گندم کے بدلے میں، یہ نہیں کہا گندم جو کے بدلے میں، کیونکہ گندم اور جو جنس مختلف ہو گئی ہے۔ یہ نہیں فرمایا سونا چاندی کے بدلے میں، کیونکہ سونے کی جنس اور ہے، چاندی کی جنس اور ہے۔ سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، نمک کے بدلے میں، کھجور کے بدلے میں، یعنی جب دونوں طرف سے جنس ایک ہو، ایک جنس اور ایک پیمانہ، یعنی دونوں چیزیں یا تو تول کر دی جاتی ہوں یا کیل کا معنی وہ پیمانہ جیسے ہمارا لیٹر کے حساب سے دیا جاتا ہے، ایک پیمانہ ہے نا لیٹر، پٹرول اس طرح دیا جاتا ہے، دودھ اس طرح دیا جاتا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں سے مراد صرف یہ 6 چیزیں نہیں، یہ آپ نے ایک مثال دی ہے، یعنی اس طرح کی کوئی چیزیں بھی ہو جائے جن کی جنس ایک ہے، تو جب برابر ہوں گی اور بالکل برابر ہوں گی پھر تو ہے جائز، لیکن اگر اضافہ ہوا تو وہ کیا ہے جی؟ حرام ہے، سود ہے۔ اب سود اور تجارت میں فرق کیا ہے؟ اب بعض لوگ نا ذرا زیادہ سمجھدار بن جاتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب تجارت میں بھی تو نفع آتا ہے، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں
کہ قیامت کے دن سود خوروں کو سزا اس لیے دی جائے گی کہ وہ یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، اور یہ تجارت اور سود دونوں میں نفع ہے، حالانکہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ایک نفع کو اللہ نے حلال کیا ہے اور دوسرے نفع کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جی۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے کہا غالباً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کھجوروں کی کئی قسمیں، عمدہ کھجور ہے اور ایک ردی کھجور ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی بھی آپ مارکیٹ میں جائیں، ایک کھجور آپ کو مل جائے گی 500-600 روپے میں کلو، اور دوسری کھجور آپ کو ملے گی 3-4 ہزار روپے میں کلو، تو فرق تو ہے نا بہت سارا۔ لیکن کھجور کہنے کو تو یہ بھی کھجور ہے اور کہنے کو تو وہ بھی کھجور ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس ردی کھجوریں ہیں، ہلکی والی کھجوریں، میں وہ ردی کھجوریں 2 کلو دے کر 1 کلو اچھے والی لے لوں؟ حضور نے فرمایا یہی تو سود ہے، اسی کو تو سود کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر کیا کروں؟ اب مجھے وہ والی چاہیے، پیسے اور ہیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے کرو، ان کھجوروں کو بیچ دو، ان سے جو پیسے آئے ان سے وہ والی خرید لو۔ اب ہمارے یہاں کہیں گے دانشور جی بات تو وہی ہو گئی نا، بھائی بات تو وہی ہو گئی، لیکن اس بات کو اللہ کے نبی نے حلال قرار دی ہے، یہ ہو گئی تجارت۔ یہ کھجور کے بدلے میں کھجور نہیں آئی، یہ کھجور کے بدلے میں پیسے آئے ہیں، پھر پیسوں کے بدلے میں کھجور کی ہے، جنس بدل گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب جنس بدل جائے پھر ہو جاتی ہے تجارت، جب جنس کے ساتھ اضافہ لیا جائے وہ ہوتا ہے سود۔ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حل اور اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی چیز ہے ہمارے ہاں گھروں کے اندر، آج کل تو خیر رواج بہت کم ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، پڑوسی کو پوچھتا ہی نہیں ہے، ورنہ پڑوسیوں میں عموماً یہ چلتا تھا کہ ایک پیالہ دے دیا، ایک جگ دے دیا، بھائی جی ہماری چینی ختم ہو گئی ہے آپ ہمیں دے دیں، پھر وہی جگ چینی کا بھر کے دے دیا، برابر شرابر تو ہوا ٹھیک، لیکن اگر انہوں نے آدھا دیا تھا انہوں نے بھر کے دیا اور انہوں نے زیادہ دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود۔ جب دونوں طرف سے جنس ایک ہے، چینی کے بدلے میں، نمک کے بدلے میں، دال کے بدلے میں، کوئی چیز بھی ہے، جب جنس ایک ہے تو برابر کیا ہے؟ ہونا فرض ہے، اضافہ سود ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور مسئلہ جو ہمارے ہاں چلتا ہے قربانی کے دنوں میں، قربانی کے دنوں میں جب وہ 7 حصے ہوتے ہیں نا گائے وغیرہ میں، تو وہاں گوشت جب تولنے کی علماء بات کرتے تو بعض ساتھی یہ رہا یہ مولوی بھی رفڑی پانے نے خواہ مخواہ، بس ٹھیک ہے نا ہو گیا نا۔ حالانکہ وہاں بھی مسئلہ یہی ہے، ادھر بھی گوشت ہے ادھر بھی گوشت ہے، اب آپ ثواب کے لیے کر رہے ہیں نا، تو وہ کام نہ کریں نا جس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے پھر آپ نے تقسیم کرنا ہے وہ بعد میں کر لیں، لیکن پہلے معاملہ تو کلیئر کریں نا، ثواب تو کلیئر کریں نا۔ آپ قربانی والے دن اگر قربانی کی گائے اور بکرے کو ذبح نہ کریں، کہیں چلو یار کسی کو دے دیتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی آپ کی؟ بولیں، کیونکہ یہاں پہ حکم یہ ہے نا، جو حکم ہے اس پہ تو عمل کریں نا، پہلے برابر حصہ تقسیم تو کریں نا، اس کے بعد پھر آگے جناب جس کا حصہ ہے پھر آگے وہ تقسیم کرے، چاہے انہیں کو دے دے چاہے اس کو دے دے، پھر وہ۔ لیکن اگر دونوں طرف جنس ایک ہے، یہ بھی گوشت ہے اور وہ بھی گوشت ہے، اور ایک کی طرف بوٹیاں زیادہ جا رہی ہیں دوسری طرف کچھ کم، ایک بوٹی بھی زیادہ ہوئی تو وہ کیا بن جائے گا؟ اضافہ تو ہو گیا نا، تو اضافے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول تو وہی بات ہے، درہم و بالدرہم، درہم بدلے درہم کے، پیسہ بدلے پیسے۔ جب بیچ میں کوئی اور چیز آ جائے، پیسوں کے بدلے میں کوئی اور چیز آ جائے پھر تو ہے جائز۔ جب پیسہ دیا میں نے 1,00,000 روپے وہاں پہ بینک میں رکھوایا اور مجھے مل رہے ہیں 1,10,000، تو پیسے کے بدلے میں پیسہ آ رہا ہے نا، اب اس پیسے کو کاروبار میں لگاؤں پھر چاہے 1.5 لاکھ نفع آ جائے مجھے، وہ جائز ہے، لیکن میں نے تو پیسہ دیا ہے نا، کاروبار کیے تو کسی اور نے کیا ہے، اگر کیا بھی ہے تو حالانکہ عموماً ہوتا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر چلو کیا بھی ہے تو کسی اور نے کیا، میں نے تو طے کر لیا نا، میں نے 1,00,000 کے بدلے میں 1.5 لاکھ لینا ہے، میں نے 1,00,000 کے بدلے میں 1,10,000 لینا ہے، تو یہ جو پیسے کے ساتھ اضافی پیسہ طے ہو گیا ہے یہ جنس ایک ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں برکت کے لیے قرآن مجید کی کتنے ختم کروائے جاتے ہیں گھروں میں، دکانوں میں، برکت کے لیے۔
لیکن قرآن کا حکم جو ہے اس پہ عمل اگر نہ کیا گیا تو برکت کے لیے پڑھتے رہو گے تو فائدہ نہیں ہوگا. سود کا پیسہ لے کر، رشوت کا پیسہ لے کر، دکان میں حرام چیز بیچ کر اوپر جناب برکت کے لیے بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، بھائی پہلے اس کو حلال تو کرو، پہلے اس کو حلال کرو، پھر برکت کے لیے بسم اللہ ہی پڑھ لی تو برکتیں ہی برکتیں ہیں جی. صرف بسم اللہ میں تھوڑا سبحان اللہ، اللہ کا نام ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں. لیکن اگر حلال نہیں کیا اس میں 100 دفعہ بھی قرآن مجید پورا پڑھ لیا، برکت نہیں ہے. برکت اسی میں آئے گی جس کو اللہ رسول نے حلال بتایا ہے. اب آیت دیکھیے جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. میں نے کل پرسوں بھی عرض کیا، جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے یہ خاص ایک خطاب ہے. اللہ اپنے خاص بندوں سے خطاب کرتے ہیں. ہمارے ڈی اے خان کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ہمارا درس سنتے ہیں موبائل میں. تو میں نے کل پرسوں جو بات ایک کی تھی نا، تو انہوں نے ایک بڑی آگے سے مجھے کال کی اور ایک کہا کہ مجھے یہ بات بڑی پسند آئی جو آپ نے آج کہا تھا کہ یہ خاص خطاب ہے، خاص طور پہ توجہ کرنی چاہیے. تو وہ پھر انہوں نے ایک مثال دکھانے لگے، جیسے بہت رش ہو، جیسے حج کا رش ہے یا رائے میں اجتماع کا رش ہے یا اور کہیں جدھر مجمع زیادہ ہو، لوگ زیادہ ہوں، تو اسپیکر پہ اعلان ہو، ہاں بھائی راولپنڈی والے حضرات توجہ کریں. تو وہ چاہے جدھر بھی ہوں دھیان ان کو ہو جاتا ہے ہمارے بارے میں کوئی بات آ رہی ہے، باقی کوئی کرے نہ کرے ان کے بارے میں بھائی وہ متوجہ ہو جاتے ہیں. کسی ایک گروہ کا جب نام لے کر مخاطب کیا جائے ان کو خاص توجہ کرنی چاہیے. اب یہاں پہ رب بھی کہتے ہیں دنیا میں تو عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، بڑے لوگ ہیں، لیکن میں اللہ جو بات کر رہا ہوں یہ ایمان والوں سے کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم توجہ کرو، یہ میری بات تمہارے ساتھ ہو رہی ہے، باقی کسی گروہ سے نہیں ہو رہی. وہ جی فلاں ملک والے کھاتے ہیں، کھائیں، تمہارے ساتھ میں اللہ بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ تمہارے ساتھ جو ایمان والے ہو. اچھا یا اللہ ہم متوجہ ہیں، ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دوہرا دگنا خاص کر کے. میں نے پہلے عرض کر دیا جو وقت بڑھتا گیا سود بھی بڑھتا گیا. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرو. اللہ ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ اس ضمن میں اور بھی میرے ذہن میں تھا، ابھی یاد آیا، جو سوال اکثر پیدا ہوتا ہے، شاید اب بھی بعض ساتھیوں کے ذہن میں پیدا ہو، قسطوں پہ جو چیز دی جاتی ہے، قسطوں پہ جو چیز دی جاتی ہے، ظاہر ہے وہاں بھی ریٹ زیادہ لگتا ہے. یہ میرا رومال ہے، یہ عامر بھائی کو اگر میں دیتا ہوں اور یہ نقد لیتے ہیں تو میں کہوں گا 1000 روپے کا، یہ کہیں گے میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دوں گا تو میں دوں گا 1500 روپے کا. یہ ہے نا، قسطوں پہ چیز ایسی ہوتی ہے نا. اس کے لیے اب بات کو سمجھیے، جو سود والی چیز تھی اس کی بات تو یہ تھی کہ میں نے پیسے دیے تھے، انہوں نے مجھے پیسے ہی دینے تھے، بیچ میں کوئی دوسری چیز نہیں تھی. پیسوں کے بدلے میں نے ادھار ان سے پیسے لیے تھے، پیسے ہی واپس کرنے تھے، ٹائم پہ نہ کر سکا تو انہوں نے پیسے بڑھا دیے، وہ تو تھا سود. اب یہاں پہ پیسے نہیں ہیں، بیچ میں ایک سامان ہے، رومال ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے یا کوئی اور چیز ہے. یہ جنس ایک نہیں رہی، اب یہ ذہن میں رہے، جنس کی بات ذہن میں پکی بٹھائیے. سود کے مسئلے میں جنس تبدیل ہو گئی ہے. اب یہ رومال ہے میرے پاس، یہ موٹر سائیکل ہے میرے پاس، یہ گاڑی ہے میرے پاس، میں نے بیچنی ہے تو نفع لینے کی مجھے اجازت ہے. میں چاہوں تو اس کو 1000 میں بیچوں، چاہوں تو اس کو میں 1500 میں بیچوں. گاہک کو وارہ کھاتا ہے تو لے، نہیں وارہ کھاتا تو نہ لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں پہ یہ لیٹ پیسے دیں گے، میں نے قیمت بڑھائی ہے اپنے اس سامان کی، اس موٹر سائیکل کی، اس گاڑی کی میں نے قیمت بڑھائی ہے، میں نے 10 روپے والی چیز یا 1000 روپے والی چیز 15 میں کر دی ہے، بڑھ گئی ہے نا قیمت. تو مجھے اختیار ہے میں اپنے اس سامان کی قیمت کو بڑھاؤں. اس میں جو حرام چیز ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ گاڑی موٹر سائیکل میں نے
سال کے ٹائم پہ ان کو دے دیا 1.5 لاکھ. اب انہوں نے سال کے اندر وہ 1.5 لاکھ پورا کرنا تھا. سال گزر گیا، ان سے 1.5 لاکھ پورا نہ ہوا، قسطیں شارٹ ہو گئیں. اب میں کیا کرتا ہوں؟ اب جرمانہ لگاتا ہوں. یہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ پیسے تو اتنے طے تھے 1.5 لاکھ، اب یہ پھر میں 1,60,000 کیوں کر رہا ہوں؟ وقت کی وجہ سے نا. یہ ہو گیا حرام. اب وہ جو ٹائم پہ انہوں نے نہیں دیا، میں ان کو گرفتار کرواؤں، پولیس لے جاؤں، میں جو بھی مرضی کی جرگہ بٹھاؤں، لیکن پیسے وہی ہیں جو پہلے دن طے ہو گئے، پھر اضافہ نہیں لے سکتے. پہلے دن جو طے ہو گیا وہ تو ہو گیا بھائی. سودا طے کرتے وقت ایک ریٹ طے ہو گیا، چلو سستا نہ ہوا مہنگا طے ہو گیا، سستا نہ ہوا مہنگا طے ہو گیا. مہنگا کرنا جائز ہے، لیکن تاخیر کی وجہ سے جرمانہ لگانا یہ جائز نہیں. اب بات سمجھ میں آئیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار، اور آگ سے بچو. اللہ اکبر. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. اور یہ دعا پڑھا کریں اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا. واتقوا النار، اور جہنم کی آگ سے ڈرو اور بچو. التی اعدت للکافرین، جو تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے. تم وہ کام نہ کرو کہ تم بھی اس میں جا پھنسو، وہ تو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تم سود کا پیسہ کھاؤ گے تو تم بھی وہاں جاؤ گے. جگہ کافروں کے لیے بنی ہے، تم وہ کام نہ کرو کہ تم بھی وہاں جاؤ. اللہ ہمیں بچائے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفہ، دوہرا دگنا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار، اور ڈرو آگ سے. التی اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے.